زندگی ہے دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی، پڑھو قرآن پڑھو قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ محترم سامعین، سورہ مبارکہ احزاب کی 59ویں آیت کو آپ کی خدمت میں ثناء کلام کے طور پر پیش کیا۔ اس آیت میں خداوند کریم عورت کو ایک تحفظ فراہم کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے نبی، اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنیوں کو ڈھانپے رکھیں، یعنی اپنے جسم کو اپنی چادروں سے ڈھانپے رکھیں۔ اگر وہ یہ کام کریں گی تو کیا ہوگا؟ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ کام اس سے زیادہ قریب ہے کہ ان کو پہچانا جائے، یعنی ان کی پہچان نہیں ہو سکتی، ہر ایرا غیرہ شخص ان کو پہچان نہیں سکتا۔ فلا یؤذین، جب ان کو پہچانا نہیں جائے گا تو ان کو کوئی اذیت بھی نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور خداوند کریم بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں خداوند کریم نے عورتوں کے لیے ایک حکم کو بیان کیا اور وہ حکم حجاب کا حکم ہے۔ خداوند کریم نے جب انسان کو خلق کیا تو انسان کو مرد اور عورت میں تقسیم کیا، اور مرد اور عورت میں تقسیم کرنے سے مراد ہرگز یہ نہیں تھی کہ مرد کو فقط اس وجہ سے فضیلت دی جائے کہ کیونکہ وہ مرد ہے، یا عورت کو اس وجہ سے کمتر سمجھا جائے یا پستر سمجھا جائے کیونکہ وہ عورت ہے۔ اس لیے خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو شخص بھی نیک عمل انجام دے، صالح عمل انجام دے، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وهو مؤمن، اور وہ صاحب ایمان بھی ہو، تو خداوند کریم اس کو ایک پاک اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ یعنی خداوند کریم نے جو فضیلت کا معیار رکھا ہے وہ عمل صالح، تقوی الہی کو معیار رکھا ہے۔ اگر کسی میں تقوی الہی پایا جاتا ہے تو وہ بافضیلت ہے، باشرف ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ تو خداوند کریم نے جس طریقے سے جنت کو مردوں کے لیے خلق کیا، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی خلق کیا، اور بالکل اسی طریقے سے جہنم کو جس طریقے سے عورتوں کے لیے خلق کیا اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی خلق کیا۔ تو عورت اور مرد کی جو یہ تقسیم ہے یہ فقط ایک نظام کی خاطر ہے، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی پستی ہے۔ تو خداوند کریم نے جب عورت کو خلق کیا تو عورت کو حسن و جمال عطا کیا، اور عورت کے جسم کو ایک خاص نزاکت بخشی کہ جس کی وجہ سے جو مرد ہوتے ہیں وہ اس کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام نہ ہوتا تو مردوں میں سے کوئی شخص بھی یعنی عورتوں کو دیکھتا بھی نہیں، اور پھر جو نسل آدم ہے وہ آگے نہیں چلتی۔ تو کیونکہ خداوند کریم نے عورت کو خاص حسن و جمال عطا کیا جو کہ مرد کو عطا نہیں کیا، تو اسی مناسبت سے عورت کی ذمہ داری کچھ اور رکھی اور مرد کی ذمہ داری کچھ اور رکھی۔ کیونکہ مرد کا جسم کچھ اور ہے، مرد کے جسم کے تقاضے کچھ اور ہیں، اس پر کچھ اور ذمہ داریوں کو واجب کیا، اور عورت کی جو جسم ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، عورت کی حساسیت کچھ اور ہے۔ لہٰذا کہا کہ اے عورت، اگر یہ حسن و جمال جو خداوند کریم نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو بچانا چاہتی ہو، اس کی حفاظت کرنا چاہتی ہو، تو اپنے اوپر اوڑھنیوں کو ڈالے رکھو، چادروں کو ڈالے رکھو۔ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ یعنی اسلام نہیں چاہتا کہ عورت کو ہر ایرا غیرہ مرد میلی نگاہ سے دیکھے، لہٰذا یہ حجاب خود عورت کے لیے ایک حفاظت ہے۔ جس طریقے سے مغربی دنیا آج ہمارے معاشرے میں یہ تصور دینا چاہتی ہے کہ گویا اسلام نے عورت کو محدود کر دیا ہے اور اسلام عورت کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو مردوں کو اہمیت دی گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر اسلام نے عورتوں کے کچھ حقوق یا عورتوں پر کچھ واجبات کو فرض کیے ہیں تو ان کے جو جسم کی مناسبت ہے اس کی وجہ سے
وہ واجبات ان کو فرض کی ہیں تاکہ خود ان کی حفاظت ہو سکے۔ لہٰذا یہ جو حجاب خداوند کریم نے فرض کیا ہے، اس میں خود عورت کا تحفظ ہے، اور خود آج کی دنیا اس بات کی شاہد ہے کہ مغربی دنیا جو اس بات کی علم بردار ہے کہ ہم نے عورت کو جو ہے وہ آزادی دی ہے اور عورت کو مرد کے برابر حقوق دیے ہیں، کتنی عورتیں مردوں کی درندگی کا لقمہ بنتی ہیں۔ اس معاشرے میں ذرا جا کے دیکھیے کہ جو معاشرہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عورتوں کو آزادی دی ہے، یا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آئیڈیل معاشرہ ہے، یا جو اسلامی معاشرہ مغربی دنیا کو اپنا آئیڈیل معاشرہ سمجھ رہا ہے، اس معاشرے میں جا کے دیکھیے کہ عورت کی حیثیت کیا ہے۔ عورت سوائے ایک کھلونے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لیس للنساء من ثروات الطریق شیء ولکن تمشی من جنب الحائط والطریق، کہ عورتوں کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ راستے کے بیچ میں چلے۔ راستے کے بیچ میں چلنا عورتوں کو زیبا نہیں دیتا، مگر یہ کہ عورت چلے دیوار کے کنارے سے یا راستے کے کنارے پر چلے۔ کیوں چلے؟ اسی وجہ سے کہ تاکہ اس کو پہچانا نہ جائے، اس کی عصمت دری نہ ہو، اور ہر ایلی میلی آنکھ اس کو اپنی گندی نگاہوں سے نہ دیکھے۔ پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایما امرأۃ تطیبت ثم خرجت من بیتها فہی تلعن حتی ترجع الی بیتها، کہ جو عورت بھی خوشبو لگاتی ہے اور خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے، تو یہ وہ عورت ہے کہ جس کے اوپر اس وقت تک لعنت برستی رہتی ہے جب تک وہ اپنے گھر میں واپس نہیں آ جاتی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا ينبغي للنساء ان تجمر ثيابها، کہ عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب وہ گھر سے نکلے تو اپنے لباس کو اس طریقے سے جمع کرے کہ اس کے جو محاسن ہیں، جو اس کے جسم کے اعضاء ہیں، وہ ظاہر ہونے لگیں۔ ایک مسئلہ ہمارے معاشرے کا یہ بھی ہے کہ بعض لوگ حجاب تو کرتے ہیں اور وہ حجاب کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا جسم کور ہو جائے لباس سے، جبکہ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے محاسن اور عورت کے وہ اعضاء جو کہ ظاہر نہیں ہونے چاہیے وہ ظاہر نہ ہوں۔ لہٰذا قرآن کی دوسری آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ آج کل ایسے حجاب ماشاءاللہ سے مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ وہ خود اٹریکٹ کر رہے ہیں، یعنی ایک محجبہ عورت جو اگرچہ کہ دیکھنے میں محجبہ ہے، اس نے اسکارف پہنا ہوا ہے، اس نے چادر پہنی ہوئی ہے، لیکن وہ اسکارف اور وہ چادر اس قدر مزین ہے کہ خود نامحرم کی آنکھ اس کو دیکھنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ تو یہ غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے۔ حجاب کا مطلب حجاب ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان حجاب ایسا کرے جو خود اٹریکٹیو ہو اور نامحرم کی نگاہ کو جلب کرنے والا ہو۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو شریعت محمد اور آل محمد کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان۔